السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق تفریح کی اہمیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے، یعنی مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فراغت یعنی فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے۔ گپ شپ یعنی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر یعنی فراغت اختیار کر کے تھکے ہارے یعنی تھکاوٹ سے چور۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ گپ لگانے یعنی بات چیت کرنے، مزہ، لطف۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا بھی ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے۔ شریک ہونا، شرکت کرنا۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سوں یعنی بہت سے لوگوں کے نزدیک زبردست تفریح ہے۔ ایسے بھی بہت ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نکل جاتے ہیں۔ انتہائی سرد یعنی بہت شدید، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہے، خوشی یعنی مسرت۔ کچھ تنہائی پسند یعنی تنہائی میں رہنا پسند کرنے والے اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کالج، اسکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد یعنی لوٹنے کے بعد گھر میں رہتے ہیں اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں۔ مطالعے یعنی کتابیں پڑھنا، اخبار پڑھنا وغیرہ۔ مصنف سبق اقتباس میں تفریح کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کرتے ہوئے اور اس کے مثبت اور صحت مند طریقوں سے آشنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد جب تھکے ہارے شام کے وقت لوٹتے ہیں تو اس وقت بھی وہ باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، اور یہ ان کا روز مرہ کا معمول ہوتا ہے، اور انہیں ٹینس کھیلنے میں ہی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر عام انسان دیکھیں تو یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اور انہیں فراغت کا یہ وقت کھیل کود میں گزار کر ہی سکون ملتا ہے اور ان کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رات کے وقت اپنے دوست احباب، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھیں گے اور گپ شپ کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، ان کے مسئلے مسائل سنیں گے اور پرلطف باتیں کریں گے تو تبھی انہیں مزہ آئے گا۔ وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں اسی میں ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کہ پیشہ ورانہ کام کر رہے ہیں یا کوئی تھکا دینے والا کام کر رہے ہیں، کوئی محنت مزدوری کر رہے ہیں، کوئی ذہنی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور انہیں ان کے ساتھ باتیں کر کے لطف اور مزہ حاصل ہوتا ہے، اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں ان کی ذہنی تھکاوٹ سے نجات دے دیتی ہیں۔ ان کی مسکراہٹ انہیں پرسکون کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کر کے ان کی کہانیاں، ان کے پورے دن کے مسائل سن کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کھیلوں میں شریک ہونا ہی ایسے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے۔ بعض لوگ صحت افزا پہاڑی مقامات یعنی ایسی جگہیں
یا شمالی پہاڑی علاقہ جات جہاں پر پہاڑ ہیں اور دلفریب مناظر ہیں، سرسبز و شاداب علاقے ہیں، جھرنے بہہ رہے ہیں، اور دلفریب مناظر کے ساتھ ساتھ وہاں ہر وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان بادلوں سے ڈھکا دکھائی دیتا ہے، سرسبز و شاداب علاقے بے انتہا خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برف پوش چوٹیاں جو اکثر برف سے ڈھکی رہتی ہیں، تو گرمیوں میں یہ تمام مناظر ایسے لوگوں کو بہت لطف دیتے ہیں، اور وہ گرمیوں کے دن وہاں بسر کرنے میں ہی خوشی و سکون محسوس کرتے ہیں، اور وہ برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کو نکل جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر وقت گزاریں، قدرت کے حسین مناظر دیکھیں اور لطف اندوز ہوں، اور ان کے نزدیک یہی سب سے بڑی تفریح ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، میل ملاپ سے، ملنے جلنے سے، دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، بلا وجہ گھومنے پھرنے سے اور ہوٹلنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور انہیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا ہی اچھا لگتا ہے، اور جب وہ کالج سے، اسکول یا دفاتر وغیرہ سے گھر واپس آتے ہیں تو مختلف کتابیں پڑھ کر اور ادب کے مختلف شاہکاروں سے لطف اندوز ہو کر ہی انہیں مزہ آتا ہے۔ بعض لوگ اخبار کے مطالعے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعض خوبصورت اور دل فریب ناول پڑھ کر، اور بعض شاعری کی کتابیں پڑھ کر سکون محسوس کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو نت نئی چیزیں، سائنسی کرشمے اور تاریخی کتابیں پڑھ کر ہی لطف حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے مزاج یعنی طبیعت اور ذوق پر منحصر ہے، یعنی انحصار کرتا ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے، یعنی خوشی پہنچانے والی بات ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے، یعنی مقرر ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تفریح یعنی گھومنا پھرنا ضروری، اہم۔ اس کے علاوہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ مستعدی یعنی ہوشیاری، تر و تازہ یعنی تازہ دم ہو کر۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہے انتخاب کریں، یعنی چن لیں، منتخب کر لیں، چناؤ اختیار کر لیں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ صحیح یعنی درست، معنی یعنی مطلب، فائدہ نفع۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت بخش سمجھ رہے ہیں، یعنی سکون بخشنے والا گمان کر رہے ہیں، وہی آپ کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، معقول، مناسب، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ بیمار یعنی علیل ہو جانا۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریحی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض یعنی ادھار، اور ایسی تفریح آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے گی، یعنی پریشانی کی وجہ بنے گی۔ مصنف اس اقتباس میں تفریح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، تو ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کون سی بات اسے خوشی دے گی، اس کی فرحت کا باعث بنے گی۔ لیکن اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، پارک یا میں جانا، لانگ ڈرائیو پر جانا، کسی ایسے علاقے میں جانا جہاں پر پانی موجود ہے، سمندر یا دریا کے کناروں پر جانا، یہ تمام مقامات تفریحی مقامات ہیں، اور یہاں جا کر لوگوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر تفریح کرنے کے بعد
زیادہ مستعدی کے ساتھ، زیادہ چستی کے ساتھ اپنے کام دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کا بھی چاہے انتخاب کر لیں، چاہے لانگ ڈرائیو پر چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیں، کوئی بھی کام کریں، لیکن یا کھیلیں کودیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت صرف ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ کام حقیقتاً تفریح کا باعث ہو، آپ کو فائدہ دینے والا ہو، اور آپ کے لیے باعث سکون ہوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو سکون کا باعث سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ثابت ہو، اور آپ کی صحت اور ذہنی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید پریشانیوں کا شکار ہو جائے، اور بجائے تفریح کے وہ آپ کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بنے۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، کہ کوئی بھی کھیل آپ کھیل لیں، چاہے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، ٹینس ہے، فٹ بال ہے، یا کوئی بھی اور کام، تو آپ کو انتخاب کرتے وقت موسم کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو پھر بیمار پڑ جائیں گے، یا ہاکی کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی بھی کھیل آپ کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اور یہ لمحات آپ کو سکون دینے کے بجائے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، یا کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں، یا سینما میں فلم دیکھنے جا رہے ہیں، یا کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو قرض لینا پڑتا ہے، آپ ادھار لیتے ہیں اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور بعد میں اگلے مہینوں میں ضروری کام کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، اور وہ تفریح آپ کا درد سر بن جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ تفریح آپ کو سکون دے، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی، اور آپ کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب رہنے لگے گی، اور آپ ذہنی اور دماغی طور پر مفلوج ہو جائیں گے، اور کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تفریح کا انتخاب کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ قواعد کی روح سے: طالب علم اسم فاعل بدنی صفت نسبتی، شب لفظ مومل، اسکول اسم ظرف مقام، تفریحی مقام مرکب توصیفی، وہ اسم اشارہ بعید، تر و تازہ مرکب عطفی، دماغی صفت نسبتی، بدن میں مرکب جاری، دماغی اور جسمانی مرکب عطفی اگر حرف شرط، انسان اسم نکرہ اور اسم جامد، شام اسم ظرف زماں، تھکے ہارے مرکب تابع موضوع، دن اسم ظرف زماں جو اسم موصول، جس اسم موصول، پہاڑی صفت نسبتی، کشادہ ماحول مرکب توصیفی۔ امید کرتے ہیں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں، اور گرامر کے الفاظ کی شناخت کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔